قربان جاؤں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے. دنیا سو گئی ساری، سب سو گئے، جو خدام تھے وہ جو غلام تھے وہ سو گئے. صحیح مسلم نے لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر. ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی. مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے. کریم فارغ ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا. تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے. افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں. ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں. کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں. حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں. ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے. او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں. حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے. اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے. حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن. نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا. او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے. جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے. کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں. رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے. اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مصلی کو وقت دیں، اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں. سنو نا ترمذی کی حدیث اور اسے یاد رکھنا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں.
फरमाया अगर दुनियादारों को दुख बताओगे रब तुम्हें कभी गनी नहीं करेगा, और लोग हैं कि उल्टा मजाक उड़ाएंगे। आपकी जिससे बड़ी पक्की यारी है ना, पक्की, लोगों की ताल्लुकात आपके साथ तब तक हैं जब तक आप उनसे कोई जरूरत वाबस्ता नहीं करते। करीम आबू फरमाने लगे बंदों के सामने दुख ना बयान करना, अल्लाह तुझे कभी गनी नहीं करेगा। तो अपने दुख अपने रब को बता, तू दुआएं मांग, तू उसकी बारगाह में हाजिर हो, तू उसके हुजूर अर्ज कर। फरमाया अपने दुख अपने रब को बता, वो जल्दी करे या देर से करे तुझे सारी दुनिया से बेनियाज कर देगा, तुझे किसी का मोहताज नहीं रहने देगा। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत माज इब्न जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास बैठा करते थे। फरमाते हैं उनसे जो प्यार बढ़ा तो फिर मेरा मुसल्ले से भी बढ़ गया। ताबिएं फरमाते हैं सहाबी रसूल से मोहब्बत हुई तो जिक्र से भी हो गई, फिर दुरूद शरीफ से भी हो गई। मोहब्बत उनसे बढ़ी तो फिर अल्लाह ने मस्जिद का प्यार भी बढ़ा दिया। आप फरमाते हैं कि मेरी हर वक्त तबीयत चाहती थी कि बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस अल्लाह अल्लाह करूं, बस ना मैं ज़रा थोड़ी जान छुड़ाऊं लोगों से, को 10 मिनट मिले तो मैं कुछ 4 नफल पढ़ लूँ, मैं थोड़ा सा ना बचूं लोगों से, और मुझे तस्बीह मिले तो मैं ना कुछ 400-500 दफ़ा इस्तिग़फ़ार पढ़ूँ, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मैं ना तस्बीहात पढ़ूँ। फरमाते हैं कि बच्चे थे घर में 6-7, गुर्बत थी, काम मिलता कोई नहीं था, और मैं काम चोर नहीं था, काम ढूंढता था, पर अल्लाह की कुदरत के काम नहीं मिलता था। फरमाते हैं कि मैंने एक दिन अपनी अहलिया से कहा कि आज मैं फिर जाता हूँ काम ढूंढने। तो मेरी बीवी बड़ी फर्मा बरदार थी, पर उस दिन ना गुर्बत के हाथों तंग आके कहने लगी आज नाना कोई तू चीज़ लेके आया। तो मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जाती, ये सब रोगां दा रोग मुहम्मद जिसदा नाम गरीबी, कंड बुला के लंघ जाते नहीं दोस्त यार करीबी। आज ना कुछ लेके आया तो मैं बच्चे लेके चली जाऊंगी। शेख फरमाते हैं कि मैं बड़ा परेशान घर से निकला, पर मैंने सुबह से लेके जोर तक काम ढूंढा, काम मिला कोई नहीं। तो मेरे दिल में ख्याल आया चलो काम नहीं मिलता तो अल्लाह अल्लाह तो करे ना, चलो बंदों की मजदूरी नहीं मिलती तो रब करीम की इबादत ही करते हैं। फरमाते हैं कि मैंने ना फुरात के पानी से वुजू किया, नहर के, शदीद धूप थी, साथ रेत थी और रेत तप रही थी। मैंने अपना रुमाल वहीं मुसल्ला के तौर पर बिछा लिया, और फरमाते हैं कि जोर से लेकर असर तक नमाज पढ़ी, धूप भी पूरे जोर पे, पर मेरे सजदे का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। फरमाते हैं सूरज भी चमक रहा है और रब की इबादत का ज़ौक़ भी पूरे जोर पे। मैं सजदा करूं तो फिर मेरा उठाने को जी न चाहे। मेरे उस्ताद लिखा करते थे, ये उनका शेर है, वो कहा करते थे मुझे सोज दे, मुझे साज दे, और मुझे नीम शब का न्याज दे, दमे सजदा खुद को मैं तोड़ दूं, मुझे ऐसा ज़ौक़ नमाज दे। और मैं तेरी बहार का फूल हूँ, मैं खिला भी हूँ तो तेरे लिए, मुझे मेरी शाख से तोड़ ले, मुझे अपनी जुल्फ का नाज दे। भाई फरमाते हैं कि असर तक मैंने नफल पढ़े, दिल ढलने लगा, असर की नमाज पढ़ी और मैं वहाँ से चला। अब मैं जब निकलने लगा तो दिल में ख्याल आया कि छोटी छोटी दीवारें हैं घर की, बग़ैर कुछ लिए जाऊंगा तो बीवी दूर से देखेगी तो शोर करेगी कि फिर खाली हाथ आ गया है। कहते मैंने अपने उसी रुमाल में जिस पे मैंने नमाज पढ़ी थी ना, रुमाल में की आखी दे पंजाबी ज साफा, कहते हैं उसी में ना मैंने कुछ रेत भर ली कि वो दूर से देखेगी तो समझेगी कुछ लेके आया है, चलो जाके उसे बता दूंगा कि आज फिर मजदूरी नहीं मिली। कहते हैं वो रेत लेकर जब मैं घर में गया तो पहले बीवी दरवाजे पे खड़ी होती थी, पूछती थी खाली हाथ आ गए हो? आज मैंने देखा तो है ही कोई नहीं। फरमाते हैं मैं अंदर दाखिल हुआ, सलाम ली, एक कोने में मैंने वो रुमाल रख दिया और मैंने आवाज़ दी कि भली मानस कहाँ हो? तो वो कहने लगी आप मुंह हाथ धो ले, मैं रोटी लेके आई। मैंने कहा रोटी कहाँ से आ गई? यहाँ तो कई दिनों के फाके, तो कई दिनों की गुर्बत है, यहाँ तो इस घर में तो फकीरी है। फरमाते हैं कि वो रोटी लेके आई और उस वक़्त की जो मौजूदा नेमतें थी, समझ लें सलाद, अचार, हर चीज़ साथ लाई। मैंने कहा कि बच्चे कहाँ गए? कहने लगी वो खाना खा के खेलने गए, आप खाना खा लें आ जाते। खाना उसने चुन दिया। मैंने हैरत अंगेज लहजे में सारी नेमतें अपने दस्तरखान पे देख करके बीवी से पूछा ये कहाँ से आया खाना? बच्चों को तूने कहाँ से खाना खिलाया? ये सारा कुछ कैसा है?
کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے۔ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے ہی بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا، دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے۔ حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں، 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے۔ فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے۔ فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا۔ مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا، پر آپ بھی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں کھل کے رویا اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں، تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے، جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے۔ عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے۔ میرے تعلقات بہت ہیں، ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے، ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے۔ یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں۔ بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی، پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ۔ تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ۔ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے،
کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے۔ اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو۔ جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا، تو جا اپنا کام کر۔ بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار، دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کے اگر رات کو پڑھ لی جائیں تو۔ میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے؟ سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے۔ او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے۔ دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی، اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے۔ تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں، کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو۔ حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیاں ہی پھڑ دیں، جیڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہو کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں، کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کریں، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کریں۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھائی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہا تھا نا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ میں تو کیا سمجھتا ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ تو آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں ایک منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتے ہیں ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑھے نبی پاک، اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے نا۔ میں جب سنت پڑھنے کے لیے گھر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا جو 2.5-3 سال کا بیٹا ہے نا، وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اسے پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہوتی ہے، لیکن وہ بھی نا سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو ساتھ لیٹ ضرور جاتا ہے۔ پتہ چلا بچے لیکچر دینے سے نماز نہیں پڑھتے، نماز شروع کر دیں تو بچے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو لیکچر دیتے ہیں، تو لیکچر تو باہر شاید چل جائے، گھر میں کیسے چلے گا؟ گھر میں تو عمل چلے گا۔ تو میرے عزیز، آج کے اس روحانی اجتماع میں ہمارے دوستوں نے جو محنت کی، ہم نے بار بار اپنی نیت سے پوچھا خدا ہمیں معاف کرے اگر کوئی ذاتی شہرت ہے، کوئی ہمارے ذاتی مفادات ہیں، رب ہمیں ہدایت دے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ روحانی اجتماع ہمیں تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول کے جانب مائل کرے، کچھ ہمارا رشتہ مصلی کے ساتھ مضبوط کرے۔